اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 329 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے حجاج بن منہال سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے حمید سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو صلینا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے، یعنی اس طرح نماز پڑھتے کہ مقام ابراہیم بھی سامنے ہوتا اور کعبہ بھی. تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا هشیم عن حمید الطویل عن انس رضی اللہ عنہ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قلت. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے حشیم سے، انہوں نے حمید الطویل سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قلت یا رسول اللہ لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنائے نماز کی جگہ تو یہ آیت نازل ہوئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وفی الباب عن ابن عمر، اس باب میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت مروی ہیں. جی عزیز طلباء کرام، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی 125 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جو یہاں پر ان دونوں روایتوں میں بیان ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے، یعنی ہم اس طرح اس انداز سے نماز پڑھتے کہ مقام ابراہیم بھی سامنے ہوتا اور بیت اللہ بھی ہمارے سامنے ہوتا. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی. یہ بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ یہ موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک مقام ہے. چند احکامات ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں آئے اور پھر جب آپ نے اس کا ذکر کیا تو اسی کے مطابق وہی نازل ہوئی. ان میں سے ایک یہ ہے. بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم امة وسطا قال عدلا. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو سعید سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باری تعالیٰ کے اس ارشاد میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
عدلا کہ امت وسط سے مراد عدل والی امت. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے جعفر بن عون سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدعا نوح فیقال هل بلغت فیقول نعم فیدعا قومه فیقال هل بلغکم فیقولون ما اتا من نذیر وما اتانا من احد. نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے دین پہنچایا؟ وہ کہیں گے کہ جی ہاں. پس ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں دین پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور نہ ہمارے پاس کوئی اور شخص آیا. فیقال من شہودک، تو اللہ جل شانہ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ کے گواہ کون ہیں؟ فیقول محمد و امتہ صلی اللہ علیہ وسلم. نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. قال فیؤتی بکم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو لایا جائے گا. تشہدون انہ قد بلغ، تم لوگ اس بات کی گواہی دو گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یقیناً دین پہنچایا ہے. فذلك قول اللہ تبارک و تعالی وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور یہی ہے اللہ جل شانہ کہ اس قول کا مطلب. والوسط العدل، وسط سے مراد یہاں پر عدل ہے، یعنی یہ امت معتدل امت ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون عن الاعمش نحوہ. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے جعفر بن عون سے اور انہوں نے اعمش سے اسی طرح کی روایت. جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر دونوں روایتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب انبیاء کرام سے ان کی امت انکار کرے گی اور کہے گی کہ ہمارے پاس یہ نہیں آئے تھے، تو جب ان انبیاء کرام سے گواہ طلب کیے جائیں گے تو وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کا نام لیں گے کہ وہ ہماری رسالت کے اوپر گواہ ہے. تو یہاں پر اللہ جل شانہ نے اس دوسری روایت میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے، تو بات آپ کے سامنے آ گئی روایت میں. اب جو مقصود ہے یہاں پر وہ یہی اس آیت کی تفسیر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہاں پر آپ علیہ السلام نے عدلاً فرمایا. عدلاً عدل الشیء یہ کہا جاتا ہے، یعنی سیدھا کرنا، برابر کرنا، یعدل عدلاً سے ہیں. تو اس امت کو بھی اللہ جل شانہ نے معتدل سیدھا امت، یہ اللہ جل شانہ نے اس کو قرار دیا ہے، بنایا ہے، تو یہ معتدل امت ہے. تو اب اللہ جل شانہ کے دربار میں یہی لوگ پھر گواہی دیں گے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو لہٰذا امتوں پیغمبروں کے حق میں یہ ان کی امتوں کے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت دعوت کے خلاف گواہی دیں گے. تو یہ قسم صرف دو جگہ پر قرآن کریم میں آیا ہے عزیز طلباء کرام. اپنی امت میں سے امت دعوت پوری امت ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، جس مسلک سے بھی اس کا تعلق ہو، جس مذہب سے بھی ہو. یہ اس قسم کا مضمون قرآن کریم میں صرف دو جگہ پر ہے، سورہ نساء میں اور سورہ نحل میں.
تو قیامت کے میدان میں جب یہ امت ان انبیاء کے حق میں گواہی دیں گی تو ان انبیاء کے امتیں وہ کہیں گی کہ یہ امت تو سب سے آخر میں آئی ہے، ہماری وقت میں یہ تھی بھی نہیں، تو یہ کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ تو پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ میری امت جو کہہ رہی ہے یہ سچ کہہ رہی ہے، ان کو میرے ذریعے سے، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا۔ تو یہی مطلب ہے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور وسط اس سے مراد العدل یعنی اعتدال والی امت ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ صلی نحو بیت المقدس 6 أو 17 شهرا وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب ان يوجه الى الكعبة۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ اس کو بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں، بیت المقدس بھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی طرف متوجہ کیے جائے، یعنی اس کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت ملے۔ فأنزل اللہ عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فوجه نحو الكعبة۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف متوجہ کیا گیا۔ وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ، اور آپ علیہ السلام یہ پسند کرتے تھے۔ فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرَ، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص نے عصر کی نماز پڑھی۔ ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا گزر انصار کی ایک قوم پر ہوا۔ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، اور وہ بیت المقدس کی طرف عصر کی نماز میں رکوع کی حالت میں تھے۔ فقال ہوا یشہد انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانہ قد وجہ الی الکعبۃ، اور راوی کہتے ہیں کہ اس نے اس بات کی گواہی دی کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی اس بات پر قسم کھائی اور یہ بات اس کے سامنے رکھ دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی طرف پیر دیے گئے ہیں۔ قال فانحرفوا وهم رکوع، تو راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ رکوع کی حالت ہی میں بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد رواہ سفیان الثوری عن ابی اسحاق، اور یہ روایت کیا ہے سفیان الثوری نے ابو اسحاق سے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كانوا ركوعا في صلاة الفجر۔ ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ وہ رکوع میں تھے فجر کی نماز کے وقت کہ جب یہ حکم تحویل قبلے کا آیا۔ وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمارة بن أوس وأنس بن مالك، اس باب میں عمرو بن عوف المزنی، عبداللہ ابن عمر، عمارة بن اوس اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں تحویل قبلہ کا حکم ذکر ہوا۔ تحویل قبلہ کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ بنو سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے یہ نازل ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت 2 رکعتیں پڑھائی تھی کہ نماز کے اندر ہی وہی آئی، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شمال کی جانب سے جنوب کی جانب پلٹ گئے اور بقیہ 2 رکعتیں
وہ بیت المقدس سے منہ پھیر کر بیت اللہ شریف کی طرف پڑھی۔ اور بنو سلمہ کی مسجد کو مسجد قبلتین اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک ہی نماز میں دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عصر کی نماز مسجد نبوی میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑھائی۔ اسی عصر کی نماز سے ایک صحابی آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ کر بنو حارثہ کی مسجد کے پاس سے جب گزرے تو وہ لوگ عصر کی نماز ابھی پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے قسم کھائی اور اس بات کی گواہی دی کہ میں ابھی اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رخ قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا ہے، تو لہٰذا وہ بھی سب کے سب لوگ نماز کے اندر ہی بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ پھر اگلے دن ایک صحابی مسجد نبوی میں فجر پڑھ کر جب قباء پہنچے، جو مدینہ منورہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا، تو وہاں لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو بھی انہوں نے تحویل قبلہ کی خبر دے دی، تو وہ بھی نماز کے اندر ہی بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا حناد وابو عمار قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی حناد اور ابو عمار نے، یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں وکیع سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے سماک سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا لما وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبۃ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف باخواننا الذین ماتوا وهم یصلون الی بیت المقدس۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیے گئے تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی حالت میں دنیا سے چلے گئے؟ فانزل اللہ تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ھذا حدیث حسن صحیح۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو اب کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمارا رخ اب بیت اللہ شریف کی طرف ہو گیا ہے، لیکن جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی، تو اب ان کی نمازوں کا کیا ہے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی وہ مومنین جو دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں وہ مغفور ہے۔ تو اس وجہ سے اگرچہ انہوں نے کعبہ شریف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی ہے، مگر وہ مومنین تھے، ایمان لائے تھے اور اپنی زندگی میں اپنے قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف انہوں نے نماز پڑھی تھی، اس لیے وہ ضرور بخشے جائیں گے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں سورہ بقرہ کے تیسرے حصے کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔